اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں چل رہی تھی۔ کل تک ہم بیع فضولی معاطاتی کے بارے میں پڑھے۔ آج کی ہماری گفتگو اجازت اور رد کے بارے میں ہے۔ تو عنوان اجازت اور رد کا ہے، لیکن بیشتر اور زیادہ تر ہماری گفتگو اجازت کے بارے میں ہوگی۔ اب اجازت کے بارے میں کتنی بحثیں یا کتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی؟ کہتے ہیں کبھی تو ہم اجازت کے حکم کے بارے میں بحث کریں گے، کبھی ہم مجیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور کبھی ہم مجاز کے بارے میں بحث کریں گے۔ مجیز اجازت دینے والا، مجاز وہ عقد کہ جس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اجازت کے حوالے سے جو ہم گفتگو کریں گے اور اجازت کے حکم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ مالک کی طرف سے جو اجازت آتی ہے، اس اجازت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اجازت کاشفہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اجازت ناقلہ ہے۔ آج ہم زیادہ گفتگو کاشفہ ہونے والی اجازت کے بارے میں کریں گے۔ کاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں جمعے کے دن میں نے زید کی بکری بیچ کر آپ کو دے دی، پھر 2 دن بعد اتوار کے دن زید نے جا کے اجازت دی کہ بھائی یہ جو آپ نے بکری بیچی ہے میں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ اب کاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت بتا رہی ہے کہ یہ عقد جمعے کے دن سے ہی صحیح ہے۔ نتیجے میں جمعے کے دن سے لے کر اجازت والے دن تک اگر بکری نے دودھ دیا ہے تو وہ بھی جس بندے نے بکری لی ہے اس کے لیے جائز ہے، وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ اور اگر ناقلہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کے دن جس دن اجازت دی جا رہی ہے اس دن سے یہ بکری اس بندے کی طرف جائے گی، تو نتیجے میں جمعے سے لے کے اتوار تک جو اس کے فوائد اور منفعتیں تھیں وہ اس خریدار کی نہیں ہوں گی بلکہ مالک کی ہوں گی۔ تو اب وہ علماء جو کہتے ہیں کہ اجازت کاشفہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عقد میں تمام شرائط موجود تھے، مثلا ایجاب بھی تھا، قبول بھی تھا، عربی میں بھی تھا، معذویت بھی تھی، تو نتیجے میں جب یہ تمام شرائط موجود ہوں گے تو اوفوا بالعقود اس فضولی والے عقد کو بھی شامل ہو جائے گا۔ باقی اجازت آ کے کشف کرتی ہے کہ بھائی یہ عقد صحیح ہے۔ پھر اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی آپ اجازت کو علت مانتے ہیں یا اجازت کو سبب مانتے ہیں؟ کس کا؟ صحت عقد کا۔ اگر سبب بھی مانتے ہیں تو سبب سے پہلے آپ مسبب کو کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر علت مانتے ہیں تو علت سے پہلے معلول کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو بہرحال علماء وہ کاشفہ ہونے والی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، پھر کاشفہ کے مخالف اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ عبارت میں مزید ان کے نظریات سے باخبر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القول فی الاجازت و رد، ہماری گفتگو اجازت اور رد کے بارے میں ہے۔ اما الکلام فی الاجازت، اما لیکن، اب تفصیل بیان کریں کہ رد کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہوگی، ہماری گفتگو جو اجازت کے بارے میں ہے، فَيَقْعُ الْكَلَامُ، کبھی کبھی ہماری گفتگو واقع ہوگی، کبھی کبھی کا ترجمہ تارتن سے نکلا، فی حکم الاجازت، اجازت کا حکم کیا ہے، وہ شروط الاجازت، اور اجازت کے شرائط کیا ہیں، وہ اخرى، اور کبھی کبھی ہماری گفتگو مجیز کے بارے میں ہوگی کہ وہ شخص جو اجازت دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگی کہ بھائی اس میں کیا شرائط ہونے چاہیے۔ اور تیسری جو ہے ہماری گفتگو مجاز کے بارے میں ہوگی، یعنی اس عقد کے بارے میں ہوگی جو فضولی کے طور پر واقع ہوا ہے۔ اما حکم الاجازت، اب پہلے ہم گفتگو کریں گے حکم اجازت کی۔ فقد اختلف القائلون بصحت الفضولی، بتحقیق اختلاف کیا ہے ان علماء نے جو قائل ہیں کہ فضولی صحیح ہے، بعد اتفاقہم علی توقفہا علی الاجازت،
البتہ اس پر سب کے سب متفق ہیں کہ یہ صحت فضولی متوقف ہے اجازت پر. تو اب اختلاف انہوں نے کس چیز میں کیا ہے؟ فی کونہا. یہ فی کون جار مجرور، اس کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے. اختلاف کیا ہے؟ اس بات میں کہ یہ اجازت جو ہے کاشفتاً کاشفہ ہے. بھائی کاشفہ کا مطلب سنا دے. بمعنی کاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ انہ یحکم بعد الاجازت، بتحقیق حکم لگایا جائے گا اجازت کے بعد، بحصول آثار العقد، کہ بھائی عقد کے جو آثار تھے، نقل و ملکیت وغیرہ، یہ حاصل ہو چکے تھے من حین وقوع العقد، جس دن سے عقد فضولی واقع ہوا تھا. حتیٰ کأن الاجازت، گویا کہ یہ جو مالک نے اجازت دی ہے، وقعت مقارنۃ للعقد، یہ عقد کے ساتھ ساتھ ہوئی. بظاہر مؤخر ہے، عقد جمعے کو ہوا ہے لیکن یہ اجازت اتوار کو ملی، لیکن ہم یوں سمجھے گویا کہ عقد کے ساتھ ہی اجازت مل گئی ہو. او ناقلتاً، یعنی اختلاف کیا ہے کہ یہ اجازت کاشفہ ہے یا ناقلہ. ناقلہ کا مطلب بمعنی ترتب آثار العقد من حین الاجازت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اجازت ملی اس وقت سے عقد کے آثار مترتب ہوں گے. عقد کے آثار نقل ملک تھا تو وہ جمعے کے دن سے نقل ملک نہیں بلکہ اتوار کے دن سے ہوگا. حتیٰ کان العقد وقع حال الاجازت، یا حتیٰ کأن العقد وقع حال الاجازت، یہاں تک کہ آپ یوں کہیں گویا کہ یہ عقد اجازت کے وقت ہوا. علی قولین، خوب اختلف علی قولین، ان دو قول پر علماء نے اختلاف کیا ہے. فالاکثر علی الاول، اکثر علماء پہلے نظریے کے قائل ہیں. پہلے نظریے کا مطلب کیا تھا؟ کاشفہ ہونے کے. واستدل علیہ، اگر واستدل کو معلوم پڑھیں گے تو اس میں ہوا کہ ضمیر مستتر ہوگی جو اکثر کی طرف جائے گی، اور اکثر نے استدلال کیا ہے علی الاول یا علی الکشف. کما ان جامع المقاصد، جیسے کہ جامع المقاصد میں محقق کرکی صاحب نے فرمایا ہے، وروضۃ، اور روضۃ سے مراد بظاہر شرح الامہ ہے، شہید ثانی نے فرمایا ہے، بأن العقد سبب تام فی الملک، بتحقیق عقد سبب تام ہے ملک کے بارے میں. یعنی ایک بندے کی ملکیت سے ایک چیز نکل کے دوسری کی ملکیت میں جائے. کیوں؟ لعموم، یہ لعموم علت بتا رہے سبب تام کا. قولی تعالیٰ اوفوا بالعقود، عقود کے ساتھ آپ وفا کریں. وتمامہ فی الفضولی، البتہ فضولی میں اس عقد کا تام ہونا چھپا ہوا تھا. انما یعلم، یہ عقد فضولی کا تمام ہونا معلوم ہوگا بالاجازت، مالک کی اجازت سے. فاذا اجاز، تو پھر جب مالک نے اجازت دے دی، تبین، تو پھر معلوم ہوگا کونہ، یہ عقد فضولی تام تھا. وجب ترتب الملک علیہ، تو پھر لازمی ہے کہ ملکیت مترتب ہو اس عقد فضولی پر. وإلا، لیکن اگر ہم اس اجازت کو کاشفہ نہ مانیں تو لازم آتا ہے اللہ یکون الوفاء بالعقد خاصہ، صرف عقد کی وفا کرنا لازمی نہیں ہے، بل بالعقد مع شیء آخر، بلکہ عقد کے ساتھ جب دوسری چیز ملے گی تو پھر اس پر جو ہے کیا وفا کرنا لازمی ہے. وہ کون سی چیز عقد کے ساتھ ملے؟ وَبِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَقْد، اور بتحقیق کہ یہ اجازت جو ہے کیا ہے وہ تعلق رکھتی ہے عقد کے ساتھ. فَهِيَ، تو یہ اجازت کیا ہے؟ رضا بمضمون العقد، یعنی مالک راضی ہے اس عقد کے مضمون کے ساتھ. وَلَيْسَ إِلَّا نَقْلُ الْعِوَضَيْنِ مِنْ حِينِهِ، وَلَيْسَ، اور یہ مضمون عقد نہیں ہے مگر ایک چیز کہ دونوں عوض نقل ہو جائیں من حین العقد، عقد کے وقت سے، یعنی معوض مشتری کی طرف چلا جائے اور عوض بائع کی طرف آ جائے. وَأَنْ فخر الدین فی الایضاح الاحتجاج لہم، اور فخر الدین صاحب نے استدلال کیا ہے کتاب ایضاح میں لہم، ان قائلین کشف کے نفع میں، یعنی گویا کہ انہوں نے بھی ایک دوسری دلیل دی ہے. پہلی دلیل تو ہم نے جامع المقاصد والی بیان کی کہ یہ سبب تام ہے،
اور دوسری دلیل ہم نے یہ بیان کی کہ اگر اجازت بھی ضروری ہو تو صرف عقد کے ساتھ وفا لازمی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے تیسری دلیل پیش کی ہے بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَاشِفَةً، اگر ہم اجازت کو کاشفہ نہ مانیں تو پھر کیا مانیں، یعنی مثلا ناقلہ مانیں، لازم تو لازم آتا ہے تأثیر المعدوم فی الموجود، کہ اثر کرے ایک ایسی چیز جو کہ معدوم تھی، وہ کیا تھا، عقد، فی الموجود، موجود کیا ہے، یعنی وہ اثر کہ جس کو آج ہم مترتب کرنا چاہتے ہیں۔ لأن العقد حالہ عدم، اس لیے کہ عقد اجازت کے وقت تو معدوم تھا، تو معدوم و موجود میں کیسے اثر کرے گا۔ انتہا فخر الدین صاحب کا کلام ختم ہو گیا۔ وَيُرَدُّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، اچھا وہ علماء جو کاشفہ کو نہیں مانتے ہیں تو وہ گویا کہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے وجہ اول کو۔ وجہ اول کیا تھی کہ عقد فضولی سبب تام ہے، کیا اس پر اعتراض ہوتا ہے، انہو ان ارید بکون العقد سببا تاما، شان یہ ہے اگر ارادہ کیا گیا ہے کہ یہ عقد فضولی سبب تام ہے، اس سے کیا ارادہ کیا گیا، کونہ علتاً تامۃ لنقل، کہ بھائی یہ عقد علت تامہ ہے کہ عوضین نقل ہو جائے مالکوں کی طرف۔ اذا صدر عن رضا المالک، جب یہ عقد صادر ہوا مالک کی رضایت کے ساتھ، فہو مسلم، پھر تو اس کا علت تامہ ہونا یہ تسلیم شدہ بات ہے۔ الا ان الاجازت لا يعلم تمام ذالک سبب، لیکن کیا کریں کہ یہ جو اجازت بعد والی ہے اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو عقد تھا یہ تمام سبب تھا۔ ولا يتبین کونہ تامن، اور یہ چیز کلیئر نہیں ہے کون العقد تامن، کہ عقد تام تھا، کیوں، اذ الاجازت لا تکشف عن مقارنت رضا، مالک کی اجازت کشف نہیں کرتی کہ اس کی رضایت عقد کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں اسے اجازت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ان لازم صحت عقد الفضولی، بتحقیق کہ اگر ہم عقد فضولی کو صحیح مانیں تو اس کا لازمہ کیا ہے، کونہا، کہ بھائی یہ جو اجازت ہے یہ قائمتاً مقام رضا، یہ گویا کہ قائم مقام ہے رضایت کے، المقارن، وہ اجازت جو عقد کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے، فیکون لہا، تو پھر ہوگی اس اجازت کے لیے مدخل فی تمامیت سبب، تو گویا کہ عقد اکیلا تمام سبب نہیں ہے بلکہ یہ رضایت بھی جزء سبب ہے، کہ رضا المقارن، جیسے وہ رضا جو ملی ہوئی تھی اس کا بھی اثر تھا تو یہ بعد والی رضایت بھی اس مقارن کے قائم و مقام ہے۔ فلا معنی لحصول الاثر قبل الاجازت، پھر تو کوئی معنی مطلب نہیں ہے کہ عقد کا اثر حاصل ہو جائے اجازت سے پہلے۔ تو خلاصہ ہم کیا کریں گے کہ بھائی جب تک اجازت نہیں ملی تب تک گویا کہ عقد نہیں ہوا تھا، تب تک گویا کہ یہ نقل ملک نہیں ہوا تھا۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ فساد التقریر الدلیل، اب یہ جو ہم نے بات کی کہ عقد فضولی سبب تام نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے دلیل کی اتنی تقریر اور اتنی بھرپور اس کو آپ نے دلیل کے طور پر پیش کیا، یہ ٹھیک نہیں تھا، کیوں، بِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ جَامِعٌ لِجَمِيعِ شُرُوطٍ، آپ نے تو یہ فرمایا کہ بھائی عقد میں تمام کے تمام شروط موجود تھے، ٹھیک ہے، وَكُلُّهَا حَاصِلَةٌ، اور سب کی سب شرائط حاصل تھے، الا رضا المالک، یہ تو خود آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک کی رضایت نہیں تھی۔ فَإِذَا حَصَلَ رضا المالک، پس جب حاصل ہو گئی مالک کی رضایت اجازت کے ذریعے، تو عمل سبب عملہ، تو اجازت کے بعد وہ سبب آ کے اپنا عمل کرے گا۔ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ، فَإِنَّهُ، بتحقیق کہ یہ قائل بالکشف جب اعتراف کرتا ہے کس چیز کا، کہ ان رضا المالک من جملت شروط، کہ مالک کا راضی ہونا بھی عقد کے صحت کے اور نقل کے شروط میں سے، فَكَيْفَ يَكُونُ كَاشِفًا عن وجود المشروط قبل شرط، تو پھر یہ اجازت کیسے کشف کرے گی کہ مشروط شرط سے پہلے حاصل ہو گیا تھا۔ وَالدعویٰ،
अच्छा, अब फरमाते हैं अगर कोई शख्स काशिफा वालों का दिफा करे और कहे कि भाई शुरूत दो किस्म की होती हैं, कुछ शुरूत अकलिया होते हैं, कुछ शुरूत शरइया। शुरूत अकलिया में मशरूत शर्त से पहले वाक़ नहीं हो सकता, लेकिन शुरूत शरइया में मशरूत शर्त से पहले हो सकता है, क्योंकि शर्त शरई जाली है, यानी शार जाली से उर्दू वाला भाई जाली मुराद नहीं, यानी शारे का इख्तियार है कि उसको ये कह दे कि मशरूत के बाद भी आए तो भी मशरूत अपना असर करेगा। व दावा, और ये दावा करना कि अन्न शुरूत शरइया लैसत कल अकलिया, शुरूत शरइया शुरूत अकलिया की तरह नहीं है, बल्कि ये शुरूत शरइया बेहसब मा यक्तज़ी है जाल शारे, उसी हिसाब से होंगी जिसकी तकाजा करता है शारे का इनको शर्त बनाना। फ़कद जाल शार ओ, फिर बेतहकीक शारे ने करार दिया है मा, उस चीज़ को यशबहो तकदीम अल मुसब्बब अल सबब, जो शबाहत रखती है कि मुसब्बब सबब से पहले हो जाए। भाई इसकी कोई मिसाल है? कहते हैं जी हाँ, का गुस्ल जुम्मत यौमल खमीस, भाई जुम्मे के दिन गुस्ल करने की इंतहाई ताकीद की गई है, लेकिन ये कहा गया है फ़िक़ह में कि अगर आपको यकीन है कि जुम्मे के दिन पानी नहीं मिलेगा तो आप जुमेरात के दिन भी गुस्ल कर सकते हैं। तो अब देखें, गुस्ल का सबब रोज़ जुम्मा था, जुम्मे का दिन था, लेकिन आप अभी वो सबब आया नहीं, मुसब्बब उससे पहले ही अंजाम दे देते हैं। या एताइल फ़ित्रत कबल वक्त ही, भाई बुनियादी तौर पर फ़ितरा देना वाजिब कब है? जब शवाल का चाँद नज़र आ जाए, तो फिर उसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि ईद नमाज से पहले करें या ईद नमाज के बाद पूरा दिन, बहरहाल वो हर एक अपने मर्जा का फतवा देखे। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि आप फ़ितरा देते हैं कबल वक्त ही की ज़मीर कहाँ जाएगी? एता की तरफ। फ़ज़लन अन तक़द्दुम मशरूत अल शर्त, भाई मशरूत का शर्त पर मुकद्दम होना तो आसान है, हम तो कहते हैं कि मुसब्बब पर सबब भी जो है क्या मुकद्दम हो सकता है। का गुस्ल फजर बादल फजर, जैसे कोई औरत फजर का गुस्ल करती है फजर के बाद, लिलमुस्तहादत साइमा, वो औरत जो हालत इस्तिहादा में है और रोज़ा रखना चाहती है, उसके लिए गुस्ल करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन फ़जर वाले गुस्ल में ये कहा गया है कि आप रोज़ा फजर से पहले रख दें, लेकिन उसका गुस्ल बाद में कर दें। तो गुस्ल करना शर्त सेहत रोज़ा है, तो ये शर्त बाद में, मशरूत पहले हो गया। वका गुस्ल इशाएन, और इसी तरीके से इस्तिहादा वाली औरत इशाएन यानी मगरिब और इशा का भी गुस्ल करती है। लिसौमिल यौमिल माज़ी, फ़र्ज़ करें आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन मगरिबन के बाद गुस्ल करेगी, किसके लिए? उस रोज़े के लिए जो आज रख चुकी। तो गोया के रोज़ा जो कि मशरूत था वो पहले आ गया और उसका गुस्ल बाद में आ गया। अलल कौल बही, अलबत्ता अगर हम कायल हो जाएं कि गुस्ल इशाएन भी करना ज़रूरी है और वो यौम मादी के लिए शर्त है। फरमाते मदफूअतुन, ये जो इस किस्म की दावा की जाए, ये पिछले सफ़े, मेरे किताब में तो पिछले सफ़े पर था कि ये शुरूत शरिया अकलिया की तरह नहीं है, ये दावा जो है वो मदफूअतुन, ये काबिल कबूल नहीं है, ये ठीक नहीं है। खूब, क्यों? बेअन्नहु ला फ़र्क फ़ी मा फ़ुरिज़ शर्तन व सबबन, इसलिए कि कोई फ़र्क नहीं है उन उमूर में जिनको शर्त फ़र्ज़ किया जाए या सबब फ़र्ज़ किया जाए, किस में कोई फ़र्क नहीं, बैन शरई व गैर शरई, चाहे वो शर्त शरई हो, चाहे शर्त अकली हो, चाहे सबब शरई हो, चाहे सबब अकली हो। व तकसीरुल अमसलते, और फरमाते ये जो आपने इतनी सारी मिसालें दी, गुस्ल जुम्मा की मिसाल दी, फिर जो है जनाब वो फजर वाले गुस्ल की मिसाल दी, फिर इशाइन वाले गुस्ल की मिसाल दी, ये आपकी सब की सब जो मिसालें हैं ये इतनी कसरत के साथ ला युजिबो, ये मिसालें सबब नहीं बनती हैं किसका? वकू अल मुहाल अकली, कि मुहाल अकली भी जो है क्या है वो वजूद में आ जाए। फ़हिया का दावा, फ़हिया ये जो आप दावा कर रहे हैं कि शुरूत शरई और शुरूत अकली एक जैसी नहीं है, ये गोया कि आप दावा करें कि अन्न तनाकुद शरई बैन शैअन, बेतहकीक कि शरई तनाकुद दो चीज़ों के दरमियान होना, ला यमनअ अन इज्तमाअहिमा, ये
ان کے اجتماع سے مانے نہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اجتماع تناقض محال ہے، چاہے وہ عقلی ہو چاہے وہ شرعی ہو، لأن النقیض شرعی غیر العقلی، آپ کہتے ہیں کہ بھائی نقیض شرعی نقیض عقلی نہیں ہے، فجمیع ما ورد مما یوہم ذالک، تو پھر تمام وہ دلیلیں جو آئی ہیں اور وہم میں ڈالتی ہیں کہ بھائی دونوں شرائط عقلی اور شرعی ایک جیسی نہیں، انہ لابد فیہ من، ضروری ہے ان میں ہمیں کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی پڑے گی۔ مثلا کیا توجیہ کریں؟ یا تو من التزام ان المتأخر لیس سببا و شرطا، بھائی یہ جو بعد میں چیز آئی ہے یہ نہ سبب ہے اور نہ شرط ہے، بل سبب و شرط الامر المنتزع من ذالک، بلکہ سبب اور شرط وہ بات ہے جس کو انتزاع کیا جاتا ہے اس بات سے جس کو آپ سبب اور شرط مان رہے ہیں، لیکن ذالک لا یمکن فیما نحن فیہ، لیکن امر کا انتزاع کرنا یہ ممکن نہیں ہماری بحث میں۔ کیسے؟ بین یقال، مثلا کہا جائے ان شرط تعقب الاجازت، بتحقیق شرط یہ ہے کہ اجازت بعد میں ہو، ولحوقها بالعقد، اور وہ عقد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی شرط کو متعقب مانے اور اس سے لحوق کو ہم انتزاع کریں، وَهَذَا أَمْرٌ مُقَارِنٌ لِلْعَقْدِ، اور یہ لحوق ایسا امر ہے جو عقد کے ساتھ ملا ہوا تھا، علی تقدیر الاجازت، اگر اجازت مانی جائے، لمخالفت الادلت، یہ امر کا انتزاع کرنا جو ہے ادلہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکہ مخالفت رکھتا ہے۔ اللہم الا ان یقال مرادہ بشرط ما یتوقف تأثیر سبب المتقدم فی زمانہ علی لحوقہ، ہاں اللہم، مگر یہ کہ آپ توجیہ کریں کہ بھائی مراد اس شرط شرعی سے یہ ہے کہ بھائی ما ایک ایسی شرط ہے، یتوقف تأثیر سبب المتقدم، پہلے والے سبب کا اثر کرنا متوقف ہے، فی زمانے ہی، اس شرط کے زمانے پر، علی لحوقہ ہی، جب یہ شرط اس کے ساتھ ملحق ہو، وَهَذَا مَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اطلاق شرط، کہتے پھر تو اس کو شرط کہنا مناسب نہیں ہے، غیر صادق علی الرضا، اس کے ساتھ ساتھ یہ رضایت پر صادق نہیں ہوتی، کیوں؟ لأن المستفاد من العقل والنقل، اس لیے کہ وہ چیز جو عقل اور نقل سے استفادہ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اعتبار و رضا المالک، کہ بھائی معتبر ہے کہ مالک راضی ہو فی انتقال مالی، جب اس کا مال منتقل ہو رہا ہے، تو بھائی مال تو جمعے کو منتقل ہو رہا ہے اور مالک جو ہے اتوار کو اجازت دے رہا ہے، لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، لا یحل لغیر المالک، حلال نہیں ہے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، بدون طیب نفس، مالک کی رضایت کے بغیر، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ لُحُوقُهُ فِي حِلِّ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ، وَإِنَّهُ، اور بے تحقیق شان یہ، لا ينفع لحوقه، مالک کی رضایت کا ملحق ہونا فائدہ نہیں دیتا کہ غیر کا تصرف 2 دن پہلے بھی صحیح تھا، وَانْقِطَاعِ سلطنت المالک، اور ہم کہیں کہ مالک کی سلطنت گویا کہ جمعے کے دن سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اب مزید جو ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔